کہ پنکچویشن کس طرح آپ کے ایکسپریشن کو چینج کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کی رائٹنگ ایکسپریشن کو کس طرح چینج کر سکتے ہیں. دیکھیں ذرا پنکچویشن. ٹھیک ہے, کسی بھی سینٹینس کو جب آپ لکھتے ہیں, جب آپ اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو پنکچویشن کی ضرورت پڑتی ہے, خواہ وہ پیریڈز ہیں یا وہ کاماز ہیں. ٹھیک ہے, یہ دو چیزیں جو ہیں periods and commas, these are the most frequently used quotation marks, most frequently used quotation marks. تو یہ یاد رکھ لیں, جو ہم کہتے ہیں نا کہ کسی بھی سینٹینس کے آخر میں جو یہ ڈاٹ ہمیں نظر آتے ہیں, ہم اس کو کہتے ہیں فل اسٹاپ. یہ فل اسٹاپ نہیں ہے, اس کو کہتے ہیں پیریڈ. ٹھیک ہے, کیونکہ کسی بھی آپ فارمل انٹرویو میں یا کسی بھی چیز جہاں پر آپ یہ اس چیز کو مینشن کرتے ہیں تو ڈو ناٹ سے دا فل اسٹاپ, either it is rather it is periods. ٹھیک ہے, کسی بھی سینٹینس کو اینڈ کرتے وقت ہم کیا لگاتے ہیں, اس پیریڈ کو لگاتے ہیں. اب ایک اور چیز یاد رکھ لیں, کچھ ایسی چیزیں ہیں جس طرح ای جی جب ہم لکھتے ہیں ای جی فار ایگزامپل. ٹھیک ہے, اس کے بعد اسٹوڈنٹ اکثر مسٹیک کرتے ہیں کہ یہ اس طرح لکھ لیتے ہیں, اس کے بعد وہ ڈاٹ نہیں لگاتے. تو یہ بھی ایک ضروری چیز آپ کو بتا دوں کہ ادھر یہاں پر اس کے بعد بھی ڈاٹ لگتا ہے, اس کے بعد یہاں پر ڈاٹ لگتے ہیں اور یہ ضروری ہے. یہ ڈاٹ کیا ہے, اس کو کہتے ہیں پیریڈ. ٹھیک ہے, جس طرح ای آئی اس کے بعد بھی ہم ضرور لگائیں گے یہ ڈاٹ, یہ پیریڈ. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں یاد رکھ لیں, یہ ضروری ہے. اگر آپ نے اس طرح لکھا ہے فار ایگزامپل ای ڈاٹ جی تو یہ غلط ہے, یاد رکھ لیں. ٹھیک ہے, تو یہ تو پیریڈ ہو گیا. اچھا, موسٹ امپارٹنٹ چیز جو ہے وہ کاماز. ہم کاماز کہاں پر استعمال کرتے ہیں؟ کاماز ہم ٹو سیپریٹ ورڈز اینڈ گروپ آف ورڈز. اگر ہمارے پاس ورڈز ہیں یا گروپ آف ورڈز ہیں, اس کو ہم جب سیپریٹ کرتے ہیں اس کے لیے ہم کاماز استعمال کرتے ہیں. اب ایک امپورٹنٹ ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. ایگزامپل ہے اس ایگزامپل کو ذرا دیکھ لیں, پھر آپ کو پنکچویشن اور کاماز کی امپورٹنس کا پتہ چل جائے گا. یہاں پر دیکھ لیں, his estate goes to his wife, daughter, and son. یہاں پر ہم نے ورڈز کو کیا کیا ہے, ڈسٹریبیوٹ کیا ہے, ہم نے اس کو ڈیفرینشیٹ کیا ہے with the use of comma. ٹھیک ہے, اب ایک اور چیز ہے, یہاں پر جو کاما ہم نے لگایا ہے, یہاں پر اس کاما کو کیا کہتے ہیں, کیا آپ کو پتہ ہے؟ اس کاما کو کہتے ہیں آکسفورڈ کاما. آکسفورڈ کاما یہ اکثر جو لوگ اس کو بھول جاتے ہیں یا قصدن بولتے ہیں یا لکھتے نہیں یا وہ اس کو جانتے نہیں ہے, لیکن یہ کاما جو ہے آکسفورڈ کاما اس کو کہلاتا ہے. یہ انتہائی ضروری ہے. ٹھیک ہے, یہ چیزوں کو سپریٹ کرتے ہیں. اب اس کی ویلیو کیا ہے, اس آکسفورڈ کاما کی؟ اس کی ویلیو یہ ہے کہ آپ ذرا دیکھیں, وی ہیڈ کافی کاما چیز اینڈ کریکر. یہاں پر کاما میں نے نہیں لگایا نا, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آکسفورڈ کاما کی جو امپورٹنس ہے وہ کیا ہے. یہاں پر میں نے کاما نہیں لگایا, چیز اینڈ کریکر اینڈ گریپس. اب اس میں ایک پوائنٹ مس ہے, یہ چیز اور یہ چیز اینڈ کریکر جو ہے یہ سنگل ڈش ہے. ٹھیک ہے, جس طرح چائے پانی وغیرہ وغیرہ, چائے سموسے, اس طرح کا ایک سنگل ڈش ہے. لیکن یہاں پر کاما یوز نہیں ہوا ہے, تو ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ چیز اینڈ کریکر اینڈ گریپس, تو یہ دو دفعہ اینڈ کیوں استعمال کیا گیا ہے. حالانکہ اگر یہاں پر ہم کاما لگائیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ چیز اینڈ کریکر جو ہے یہ سنگل ڈش ہے, اور پھر لاسٹ میں جو گریپ ہے یہ الگ چیز ہے جس کو اینڈ نے کیا کیا ہے, ڈیفرینشیٹ کیا ہے فرام دا ریسٹ آف دا ڈشز. ٹھیک ہے, تو وی ہیڈ کافی کاما چیز اینڈ کریکر. جس طرح کافی ایک سنگل ڈش, سوری وہ ڈرنک ہے, ڈش ہے. گریپ جو ہے, جو گریپس جو ہے ایک فروٹ ہے, تو اسی طرح یہ چیز اینڈ کریکر جو ہے یہ سنگل ڈش کا نام ہے, اور اس کو ڈیفرینشیٹ کس کی چیز نے کیا, اینڈ نے. تو یہاں پر اس کے بعد کاما لگانا ضروری ہے, ورنہ ہمیں یہ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ دو دفعہ اینڈ یوز ہوا ہے, یہ کیوں یوز ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو دس از دا امپورٹنس آف آکسفورڈ کاما. اینڈ آئی ہوپ دیٹ اس ویڈیو کے بعد آپ یہ چیزیں آپ کو پتہ ہوگی. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آکسفورڈ کاما اٹس ویری امپورٹنٹ, کہ جب باقی ورڈز کو کلاسیفائی کرتے ہیں تو لاسٹ میں جو ورڈ ہوتا ہے جس کے بعد اینڈ آتا ہے, جس کو اینڈ وہ کرتا ہے,
ڈفرینشیٹ کرتے ہیں تو اس سے اینڈ سے پہلے ہم نے جو کاما لگانا ہے وہ انتہائی ضروری ہے. یہ ہمیں یوز ا کاما ٹو سپریٹ ٹو ایڈجیکٹیوز. یہ بھی یاد رکھ لیں کہ جب ہم ٹو ایڈجیکٹیوز کو سپریٹ کرتے ہیں ان اے سینٹینس تو ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ کاما استعمال کرتے ہیں. یہ بھی ضروری ہے لیکن کاما وہاں پر استعمال ہوگا، وہاں ایڈجیکٹیوز میں استعمال ہوگا جہاں پر ایڈجیکٹیوز یہ آپس میں انٹرچینجبل ہو. انٹرچینجبل کا مطلب ہے کہ اگر آپ اس طرح لگاؤ ہی از اے اسٹرانگ ہیلدی مین، یا پھر آپ اس طرح کہو کہ ہی از اے ہیلدی اسٹرانگ مین، تو یہ دونوں آپس میں انٹرچینجبل ہے تو آپ اس میں کاما لگا سکتے ہیں، کیونکہ آپ ہیلدی یہاں لگا سکتے ہیں، اسٹرانگ ادھر لگا سکتے ہیں. لیکن جب ایسا ایگزامپل ہو، یہاں پر ذرا دیکھیں وی اسٹیڈ ایٹ این ایکسپینسو سمر ریزارٹ. یہاں پر ایڈجیکٹیوز جو ہے یہ آپس میں انٹرچینجبل نہیں ہے، کیونکہ ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ وی اسٹیڈ ایٹ این سمر ایکسپینسو ریزارٹ. یہ یہاں پر انٹرچینجبل نہیں ہے آپس میں، تو یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ یہاں پر ایکسپینسو کے بعد ہم کاما نہیں لگائیں گے بیکاز دیز آر ناٹ ایکسچینجبل. یہاں پر جو تھا جس طرح یہاں پر اسٹرانگ اور ہیلدی آپس میں انٹرچینجبل تھے تو وہاں پر ہم نے کیا استعمال کیا؟ کاما. لیکن یہاں پر استعمال نہیں ہوتا بیکاز ہیئر adjectives are not interchangeable. ٹھیک ہے. another rule ہے use a comma after when, yes, why, hello, hi, etc. یہاں پر جہاں یہ words sentence کے start میں آ جائیں remember تو اس کے بعد ہمیشہ ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے بعد ہم comma استعمال کرتے ہیں. وہ کیوں ضروری ہے؟ کاما اس لیے ضروری ہے، اس سینٹینس کو ذرا آپ دیکھ لیں. وائی کاما آئی کانٹ بلیو دس، آئی کینٹ بلیو دس. اگر یہاں پر میں کاما ہٹاؤں تو سینٹینس کا کمپلیٹ میننگ ہی چینج ہو جائے گا. وائی آئی کانٹ بلیو دس، میں کیوں نہیں سمجھ سکتا. لیکن یہاں پر جب ہم کاما لگاتے ہیں تو اس کی میننگ چینج ہوتا ہے. وائی کیوں؟ آئی کینٹ بلیو دس، میں نہیں، مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی، میں اس کی یقین نہیں کرتا. تو وائی کے بعد کاما یہاں پر جو استعمال ہوا ہے it has completely changed the meaning of the sentence. دوسرے ایگزامپل کو ذرا آپ دیکھ لیں. no کاما you can have a bike. ٹھیک ہے. تو جو ایسے ورڈز ہیں فار ایگزامپل when ہو گیا، yes, why, hello, hi، یہ اگر آپ سینٹینس کے سٹارٹ میں استعمال کرتے ہیں تو یاد رکھ لیں کہ اس سے پہلے آپ نے کیا لگانا ہوتا ہے؟ آپ نے اس کے بعد کاما ضرور لگانا ہوتا ہے. یہ ضروری ہے، اکثر اسٹوڈنٹس اس میں مسٹیک کرتے ہیں. اچھا، نیکسٹ رول جو ہے یوز اے کاما ٹو سیپریٹ دی ڈے آف دا منتھ فرام دا ایئر. ٹھیک ہے. یہ بھی ایک امپورٹنٹ رول ہے کہ آپ نے جب کسی سینٹینس میں ڈے، منتھ اور ایئر کا ذکر کرنا ہوتا ہے تو آپ نے کس طرح کرنا ہوتا ہے اور کیسے آپ نے اس میں کاما استعمال کرنے. پہلے ایگزامپل کو ذرا دیکھیں. اٹ واز ان دا سنز جون 5, 2003 ایڈیشن. ٹھیک ہے. یہاں پر ہم نے کاما لگایا کیونکہ یہاں پر ڈے کا ذکر ہے. ڈے کیا تھی؟ 5 تاریخ تھا، 5 ڈے تھی جون میں. ٹھیک ہے. سیکنڈ سینٹینس میں آپ دیکھیں اٹ واز ان جون 2003 آرٹیکل. یہاں پر ہم نے کاما استعمال نہیں کیا بیکاز یہاں پر اسپیسیفک ڈے کا ذکر اس میں یہاں پر نہیں ہے. تو جس سینٹینس میں صرف منتھ اور ایئر کا ذکر ہو تو وہاں پر ہم نے کاما استعمال نہیں کرنی ہوتی. ٹھیک ہے. لیکن جہاں پر اسپیسیفک ڈے کا ذکر ہو وہاں پر پھر ہم اس سینٹینس میں کیا کریں گے؟ اس میں کاما استعمال کریں گے. تو یہ یاد رکھ لیں. اسٹوڈنٹ اکثر مسٹیک کرتے ہیں کہ جب وہ یا تو ایسے کاما لگاتے ہیں یا پھر وہ بالکل ایسے سینٹینسز میں کاما بھول جاتے ہیں اور لگاتے ہیں.